بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک نکاح جہاد کی بات ہوئی تھی، تو میں اس معاملے کو تھوڑا سا واضح کر دوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، پہلی حدیث جو میں نے یہاں شیئر کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جاہلیت میں نکاح چار طرح کے ہوا کرتے تھے۔ ایک نکاح وہ ہے جو آج کل ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی بچی کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ ہماری بچی سے شادی کرنی ہے، اور وہ اس کو شادی کروا دیتا ہے، جو عمومی طور پہ چل رہا ہے معاملہ۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو وہ شخص اس عورت سے نہیں ملتا، بلکہ اس سے کہتا تھا کہ تم فلاں آدمی کے پاس کسی کو بھجواؤ اور اس کو بلاؤ اور اس سے ملو، کیونکہ جو شوہر ہوتا تھا اس کا نسب کم نچلے درجے کا ہوتا تھا، اور وہ جو شخص ہوتا تھا اس کا نسب اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا، تو اپنی اولاد کے اعلیٰ نسب کے لیے اپنی بیوی کو کسی کے پاس بھجواتا تھا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اور تیسرا نکاح یہ تھا کہ ایک 8 9 7 لوگ جو ہے وہ ایک آدھ عورت کے پاس جاتے تھے اور سب اس سے ملتے تھے۔ پھر جب اس عورت کا بچہ ہوتا تو وہ عورت جو ہے کسی ایک مرد کو ان میں سے مختص کرتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی جرت نہ ہوتی کہ وہ انکار کرتا، اور وہ لوگ اس عورت کے بچے کو اپنانے پر مجبور ہوتے تھے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت جس کا کاروبار ہی یہی ہوتا تھا جسم فروشی کا، وہ لوگ آتے جاتے تھے، وہاں پہ لوگ آتے تھے ان کے پاس اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ جب اس عورت کا بچہ ہوتا تو جتنے لوگ آ چکے ہوتے ان میں سے وہ کسی ایک کی طرف جو ہے اس بچے کی نسبت کر لیتی، تو کوئی آدمی جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ فرمایا یہ 3 نکاح جو اس زمانے میں تھے، یہ تینوں نکاح اسلام نے منسوخ کر دیے، ختم کر دیے، صرف پہلا والا نکاح آج باقی ہے۔ اب جو نکاح مسیار یا نکاح جہاد کے نام سے ایک نکاح کی شکل ہے، اس کو سمجھیے۔ عورت جب نکاح کرتی ہے تو وہ بہت ساری ذمہ داریاں شوہر کے اوپر ڈالتی ہے، نان نفقہ، رہائش، کھانا پینا، اولاد، اس کے بعد پھر میراث، پھر بہت ساری چیزیں شوہر کے ذمے آتی۔ نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت شادی کرتی ہے، باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں ان لوگوں کی طرفداری نہیں کر رہا جو لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ داعش وغیرہ کی جو ویڈیوز ہیں اور ان کی شادی کی ویڈیوز دیکھیں گے، وہ بے شک عربی میں ہیں، وہاں پر باقاعدہ شادی کا ماحول ہوتا ہے۔ عورت کیا کرتی ہے کہ عورت اپنے جو بھی ذمہ داریاں شوہر کے اوپر آتی ہیں ان ساری ذمہ داریوں سے شوہر کو آزاد کر دیتی ہے۔ آپ رات کو نہ آئیں، مت آئیں، آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مت دیجیے، اولاد نہیں ہوگی، نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ معاف کر دیتی ہے۔ ہمارے جو ہم عام نکاح کرتے ہیں اس میں بیوی ہمارے گھر آتے ہی ساری ذمہ داری اس کی ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ وہ تو مشکل یہاں تک ہو جاتی ہے کہ بیوی اپنی زکات بھی نہیں دیتی ہے کہ یہ تو میرا سونا ہے میں کیوں دوں، آپ دیجئے نا، میں کہاں سے کماؤں گی۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ساری ذمہ داریوں سے میں آپ کو آزاد کر دیتی ہوں، آپ جائیے بس اپنا جہاد کیجئے، جو کرنا ہے باہر، وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے۔ تو وہ جو حقوق کو چھوڑنے والی بات ہے وہ بات ہے، اس میں باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔